بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الحمدللہ آج پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4 کی تلاوت ہوگی، ترجمہ سنایا جائے گا اور درس تفسیر طاہری سے جو کچھ نکات ہم نے جمع کیے ہیں، ترتیب دیے ہیں، اس کو آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ تعالی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آئیے پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 4 کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو اسرار، جو حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں، انہیں تفسیر طاہری کے ذریعے ہم اس کو ظاہر و باہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری سعی کو اور سنانے کو، سننے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اور حالت جنابت میں بھی باستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے باہر آیا ہو یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔
یہ پارہ نمبر 5 کے رکوع نمبر 4 کا ابتدائی حصہ تھا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب آئیے اس کے ترجمے کے بعد ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دعوت کی جس میں شراب نوشی بھی تھی اور اس کا انتظام کیا گیا تھا، اور بہت بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدعو کیا گیا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت آیا، ان میں سے ایک صاحب کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا تاکہ نماز پڑھائیں۔ وہ امام صاحب نے نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور اس میں غلطی ہو گئی، اور غلطی کی وجہ یہ تھی کہ وہ حالت نشا میں تھے۔ انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ لا چھوڑ دیا اور پڑھا کیا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ اس کے بعد اور ایک لا انہوں نے چھوڑا، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں بھی لا چھوڑ دیا اور پڑھا کہ وانتم عابدون ما اعبد۔ تو یہ دو جگہ لا چھوڑ دیا گیا اور ایسے ہی تلاوت ہوئی۔ یہ حالت نشا میں یہ غلطی ہوئی۔ اس صورت میں کلمہ لا حذف ہو گیا 2 مرتبہ، اور جب کلمہ لا حذف ہوا تو معنی بہت سخت ترین بگڑ گئے، یعنی بالکل بات الٹی ہو گئی، معنی ایسے بدلے کہ بات الٹی ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو، کیونکہ حالت نشہ میں جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے منہ سے کیا نکلتا ہے تمہیں خبر نہیں رہتی، معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں اور مطلب الٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کے اوقات میں شراب نہیں پی جاتی تھی، کیونکہ اب حرمت نازل ہو گئی کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حالت نشہ میں نماز نہیں پڑھتے اور نماز کی خاطر نشہ کا وقت انہوں نے بدل دیا، جیسے کہ عشاء کی نماز کے بعد شراب پی جانے لگی اور فجر کی نماز سے پہلے اس کا نشہ اتر جاتا تھا تو پھر فجر کی نماز پڑھتے، تو رات کے اوقات میں شراب نوشی ہوا کرتی تھی۔ نماز کی خاطر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شراب کو ترک کر دیا۔ اس طرح ان کی نمازوں میں خلل نہ پڑا۔ اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اللہ رب العزت نے شراب سے دور کیا اہل اسلام کو، اور بتدریج شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہونے لگی۔ اب جیسے کہ نشے کی حالت میں نماز سے دور رکھا گیا، تب نماز کی خاطر صحابہ کرام نے شراب چھوڑی، ایسے بتدریج اللہ رب العزت نے شراب سے اہل اسلام کو دور کیا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکام نازل کیے کہ شراب کا ایک خطرہ بھی حرام ہے، نہ رات میں نہ دن میں نہ کبھی، ہر وقت کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطرے کو بھی حرام فرما دیا، نہ صبح کے وقت نہ شام کے وقت، نہ کبھی جائز نہیں رکھا۔ تو اس کے بعد کامل طور پر شراب کی حرمت نازل ہوئی، تب اہل اسلام نے شراب کو بالکلیہ طور پر ترک کر دیا۔ آگے کی بات آتی ہے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزگی اور طہارت کے احکام نازل فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ۔ ولا جنوباً الا عابری، اور حالت جنابت میں بھی تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں کوئی شخص استنجے سے آیا ہو یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین پر ہاتھ مار کر اس سے تیمم کر لیا کرو۔ نشا کی حالت میں نماز نہ پڑھو، یہ تو بات ہو چکی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو، یہ احکام بھی نازل ہوئے۔ حالت جنابت میں نماز نہ پڑھو، جنابت کہتے ہیں دوری کو، چونکہ جنوب یعنی ناپاک کی تلاوت قرآن مسجد اور نماز سے دور رکھا جاتا ہے، اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ جنابت کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ مسجد میں داخلہ ہو سکتا ہے، تو مسجد سے بھی دور رہتا ہے ناپاک آدمی، دور رہنا چاہیے مسجد سے بھی، اور تلاوت قرآن سے بھی دور رہنا ہے، اور نماز سے بھی دور رہنا ہے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتا۔ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، مسجد میں داخلے کے لیے پاکیزہ ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ پاکیزگی غسل سے ہوتی ہے، وضو سے ہوتی ہے، تیمم سے ہوتی ہے، تو اس کے احکام نازل ہوئے۔ آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس فعل سے دور رہے جو نماز کے لیے غفلت کا سبب ہو اور دل کو کسی اور امر میں مشغول کر دے، ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے جو غفلت کا سبب بنتا ہے اور اللہ سے رجوع ہونے والے بندے کو غیر کی طرف مائل کرتا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے اور احکام آ رہے ہیں کہ سفر میں اگر ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کرو، کیونکہ تم سفر کی وجہ سے غسل کرنے پر قادر نہ ہو۔ جب غسل پر قادر ہو جاؤ تو فوراً غسل کر لو۔ آدمی سفر میں ہے اور ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ غسل کی جگہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں غسل کرنا دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے تیمم کی اجازت دی گئی۔ جب غسل کرنے پر قادر ہو جائیں تب غسل کر لیں۔ پھر آگے اور احکام آتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ احکام بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء جا کر آئے، واش روم جا کر آئے، طہارت سے فارغ ہو کر آئے اور ایسی حالت میں پانی نہ ملے، غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے، تو ایسی حالت میں تیمم کر لو۔ پانی کے نہ ملنے پر تیمم کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں کہ وضو کی جگہ تیمم جائز ہونے کی چند صورتیں ہیں، یعنی
جب ہم چاہیں تیمم نہیں کر سکتے، احکام سے وقفیت ضروری ہے۔ جب ہمارا دل بولا ہم تیمم کر لیں گے، ایسا نہیں چلے گا، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ مرض ایک وجہ ہے اس کی، اور سفر دوسری وجہ ہے اس کی۔ ایسی صورتیں ہیں جن میں تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے، جیسے کہ مرض کی وجہ سے وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لیں۔ اور مرض بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ مرض کہ پانی کے استعمال سے موت کا خطرہ ہو، یعنی تیمم جائز ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ ہم اگر چاہیں تیمم کرنا تو ہم اپنی مرضی سے تیمم نہیں کر سکتے، ہم اس وقت تیمم کر سکتے ہیں جب تیمم کی صورتیں پیدا ہوں، تیمم جائز ہونے کی صورتیں پیدا ہوں۔ تو تیمم جائز ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ مرض کہ پانی کے استعمال سے موت کا خطرہ ہو۔ اگر ایسا مرض آ گیا ہے کہ پانی اگر استعمال کریں تو موت آ سکتی ہے، ایسی صورت میں غسل یا وضو نہیں کریں گے، تیمم کریں گے۔ یا پھر وہ مرض جس میں پانی کے استعمال سے مرض میں شدت کا خوف ہو، یعنی موت آنے کا تو خوف نہیں ہے، مگر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے جو مرض ہے اس مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے، تو بھی تیمم کر سکتے ہیں ایسی حالت میں بھی۔ اور اگر نہ موت کا خوف ہے نہ مرض بڑھنے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہوتا، غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ چلیے، دوسری صورت یہ ہے کہ حالت سفر، خواہ وہ سفر طویل ہو کہ قصیر ہو، لمبا سفر ہو کہ مختصر سفر ہو، سفر کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنابت کے لیے بھی تیمم جائز ہے، اگرچہ شہر میں ہو، جبکہ ٹھنڈے پانی سے نقصان پہنچائے۔ ٹھنڈا پانی بندے کو نقصان پہنچائے تو ایسی صورت میں اگر وہ سفر میں نہیں بھی ہے تو سرد پانی اگر نقصان پہنچانے والا ہے بندے کو تو ایسی صورت میں وہ شہر میں رہ کر بھی تیمم کر سکتا ہے، اور اگر گرم پانی بھی دستیاب نہیں ہو سکتا تو بھی تیمم کر سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ اور ائمہ اربعہ نے، خواہ امام ابو حنیفہ ہوں کہ امام مالک ہوں کہ امام شافعی ہوں کہ امام احمد بن حنبل ہوں، انہوں نے جو کچھ فرامین جاری کیے ہیں یہ سب کے سب الحمدللہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق ان ائمہ کرام نے فرامین جاری فرمائے۔ تیسری صورت غائط، یعنی ہر وہ مکان جہاں قضائے حاجت کے لیے جایا جائے۔ غائط میں آنے سے وضو ہونا مراد ہے، بے وضو ہونا مراد ہے۔ غائط میں آنے سے بے وضو ہونا مراد ہے، اس لیے عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بھی قضائے حاجت کے لیے کہیں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس صورت میں پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔ تو تیمم جائز ہونے کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ چوتھی صورت، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو لمس کیا ہو یعنی ان سے جماع کیا ہو، اس صورت میں پانی نہ ملے تو بھی تیمم کر لے۔ بھئی پانی اگر نہیں ملتا ہے تو تیمم جائز ہے۔ پانی ملتا ہے لیکن پانی کے استعمال سے موت آنے کا خوف ہے تو بھی تیمم جائز ہے۔ پانی ملتا ہے لیکن پانی استعمال کرنے سے مرض میں شدت کا خوف ہے تو بھی تیمم جائز ہے۔ جو اعمال وضو و غسل سے کیے جاتے ہیں وہ اعمال تیمم سے بھی کیے جا سکتے ہیں، جائز ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا نائب ہے۔
پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو، پانی ہے نہیں تو تیمم جائز۔ نمبر 2، پانی ہے لیکن دور ہے تو بھی تیمم جائز۔ نمبر 3، پانی موجود ہے، جیسے کہ کنواں ہے، کنویں میں پانی موجود ہے لیکن پانی کنویں سے نکالنے کے لیے ڈول نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہے، قریب ہے پانی، لیکن پانی تک پہنچنے میں کسی درندے کا خوف ہے یا کسی موذی جانور کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی پانی قریب ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہے۔ یا پھر پانی قریب ہو لیکن پانی تک پہنچنے میں کسی دشمن کا خوف ہو، ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اصطلاح شرع میں پاک کرنے والی مٹی یا مٹی کی جنس پر بشرط نیت ہاتھ مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنے کا نام تیمم ہے۔ تیمم کی تعریف کی جا رہی ہے، تیمم کہتے کس کو ہیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اصطلاح شرع میں پاک کرنے والی مٹی یا مٹی کی جنس پر بشرط نیت ہاتھ مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنے کا نام تیمم ہے۔ مٹی پر ہاتھ ماریں یا پھر مٹی کی جنس سے کوئی چیز ہے تو اس پر ہاتھ ماریں۔ اب اس کی بھی تھوڑی تفصیل آپ سن لیں۔ مٹی کی جنس کیا ہوتی ہے؟ مٹی پر ہاتھ مارنا تو ہر ایک کے سمجھ میں آتا ہے، تو مٹی کی جنس کیا ہوتی ہے جس پر ہاتھ مار سکتے ہیں تیمم کے لیے؟ تو مٹی کی جنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آگ میں جلانے سے نرم نہ ہوں، وہ چیزیں جو آگ میں جلانے سے نرم نہ ہوں اور نہ جل کر راکھ ہو جائیں۔ آگ میں جلانے سے نرم بھی نہ ہو اور نہ جلیں، نہ نرم ہو نہ جلے۔ اگر کوئی چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے آگ میں تو اس پر تیمم کرنے کے لیے ہاتھ مارنا جائز نہیں۔ جو چیز آگ میں جلانے سے پگھل جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، ایسی چیز پر بھی تیمم کرنے کے لیے ہاتھ مارنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مٹی کی جنس سے نہیں ہوتے۔ جیسے مٹی کی جنس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آگ میں جلانے سے نرم نہ ہو اور نہ جل کر راکھ ہو جائیں۔ جو چیز جل کر راکھ نہ ہو اور جو چیز نرم نہ ہو، ایسی چیز پر، یعنی آگ سے جو چیز نرم نہ ہو اور آگ سے جو چیز جل کر راکھ نہ ہو، ایسی چیز پر آپ تیمم کے لیے ہاتھ مار سکتے ہیں۔ ہاتھ ایسے ماریں اور چہرہ اور دونوں ہاتھ کونیوں تک مس کریں۔ جیسے ریگ اور پتھر کے اقسام، عقیق، فیروزہ، مرمر، ہرتال، گندھک، سرما، ایسی چیزیں۔ اور جو چیزیں جلانے سے نرم ہو جاتی ہیں اور جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، جیسے سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ گل جاتا ہے۔ لکڑی، کپڑا، غلہ وغیرہ یہ مٹی کے جنس سے نہیں ہے، کیونکہ یہ پگھل جاتے ہیں یا پھر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اس پر تیمم کرنا جائز نہیں۔ جو چیزیں مٹی کی جنس سے ہو ان پر غبار نہ بھی ہو تو جائز، اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہ ہو ان پر غبار ہو تو ان پر تیمم جائز ہے۔ ابھی آپ نے جیسے کہ سنا مٹی ہے، مٹی کی جنس سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ ریگ ہے، ریت جس کو ہم بولتے ہیں، ریتی، اور
اس کی اقسام عقیق، فیروزہ، مرمر، ہرتال، گندھک، سرما، گیرو، یہ ساری چیزیں مٹی کی جنس سے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر غبار نہیں بھی ہے، اگر ان چیزوں پر غبار نہیں بھی ہے تو اس پر ہاتھ مار کر ہم تیمم کر سکتے ہیں اگر غبار نہ بھی ہو۔ اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہیں ہیں جیسے کہ سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی، کپڑا، غلہ وغیرہ، یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے، اس پر اگر غبار جمی ہو تو پھر اس پر بھی ہاتھ مار کر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر غبار جمی نہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے تیمم۔ جو چیزیں مٹی کی جنس سے ہیں ان پر غبار نہ بھی ہوں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہیں ہیں اس پر تیمم نہیں ہوتا، اگر غبار ہو تو اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ کے الحمدللہ سماعتوں تک پہنچ گئی۔ پانی سے عاجز ہونے پر حیض و نفاس سے طہارت کے لیے بھی تیمم جائز ہے۔ یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے۔ سمجھیے کہ ماہواری کا پیریڈ ختم ہوا اور اب غسل کرنا چاہتی ہے عورت، مگر پانی نہیں ہے۔ بچہ جنم دیتی ہے عورت، اس کے بعد میں پھر مدت گزرنے کے بعد، نفاس کی 40 دن گزرنے کے بعد اب وہ غسل کرنا چاہتی ہے مگر پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورتیں تیمم کر سکتی ہیں۔ وہ غسل کی جگہ وہ کام کرے گا کیونکہ تیمم غسل کا نائب ہے، وضو کا نائب ہے۔ پانی نہ ہونے کے سبب عورتوں کے لیے تیمم کر لینا جائز ہے۔ جیسے غسل کرنے سے پاک ہوتی ہیں عورتیں ویسے ہی تیمم سے پاک ہو جاتی ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ اپنے اپنے طور پر کر لیتے ہیں۔ یہ نشا اسلامک کے ذریعے دینی معلومات اس لیے فراہم کیے جاتے ہیں کہ بندگان خدا اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں بلکہ احکام خداوندی اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کے مطابق کام کریں۔ اپنے طور پر اپنی مرضی سے اگر ہم کچھ کر لیتے ہیں تو وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوتا۔ بارگاہ الہی میں مقبول وہی عمل ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو۔ اب آئیے تیمم کا طریقہ۔ تیمم کا طریقہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اور نیت کر کے دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں کی جانب سے انگلیاں کشادہ کر کے مٹی پر ماریں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے کھول کر مٹی پر ماریں اور آگے کھینچیں اور پیچھے ہٹائیں، یعنی مٹی پر مار کر آگے کرنا پھر پیچھے ہٹانا اپنے ہاتھوں کو، پھر اٹھا کر ہاتھوں سے مٹی جھاڑ لیں، پھر ہاتھوں کو پورے چہرے پر پھیریں، داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال بھی کریں، پورے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیریں، بال برابر بھی جگہ نہ چھوٹے، داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال بھی کریں۔ اب داڑھی ہو تو کریں نہ تو نہ کریں، یہ بات کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مسلم بھائیوں میں کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے۔ تو جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے انہیں بھی چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ پیاری سنت ہر مسلمان اپنے چہرے پر سجائے، اور جب وضو کرے یا تیمم کرے تو ایک درجہ جو ہمارا چھوٹ رہا ہے، ایک سنت جو ہماری چھوٹ رہی ہے خلال کی، اس کی محرومی سے ہم بچ جائیں گے، اور وضو یا تیمم کرتے وقت میں داڑھی میں خلال کرنے کی سنت بھی ہماری ادا ہو جائے گی۔ سرکار کی سنت پر عمل ہوگا جو ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے دور میں جب کہ میری کوئی سنت لوگ چھوڑ رہے ہوں اور چھوڑنے کے ایسے عادی ہو گئے ہوں کہ میری سنت وہ ختم ہونے کے قریب آ جائے، ایسے وقت میں کوئی مسلمان بندہ میری اس سنت کو اپناتا ہے
اور اس کو جاری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ سامعین بھی ہیں، آپ ناظرین بھی ہیں، تو یہ اچھی اچھی باتیں سنیے۔ اور تیمم کا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیے کہ پہلے مٹی پر اپنی انگلیاں کشادہ کر کے ایسے مارنا ہے مٹی پر ہاتھ، اس کے بعد آگے کو لے جانا ہے، پھر پیچھے کھینچنا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑنا ہے، پھر اپنے پورے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ ملنا ہے، داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں، آگے کریں، پھر پیچھے کھینچیں، پھر اس کو جھاڑ لیں مٹی کو، اور بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں، یہ بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں سیدھے یعنی داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب رکھ کر کوہنیوں تک لے جائے۔ بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر 4 انگلیوں پر رکھ کر ایسے پیچھے کی طرف مس کرتے ہوئے لے جائیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کو تھوڑا ایسے سیدھے ہاتھ کو ایسے کریں، کرنے کے بعد اب انگوٹھے سے کام لیں کہ انگوٹھے سے ایسا مس کرتے ہوئے اس ہاتھ کو ایسے لائیں، لاتے ہوئے پھر اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا ایسے چڑھا کر مس کریں۔ یہ طریقہ ہے۔ پھر بائیں ہتھیلی کو وہاں سے داہنے ہاتھ کی کونے سے اندرونی جانب پہنچنے تک کھینچ لائے اور بائیں انگوٹھے کو اندر کی طرف سے داہنے انگوٹھے کی پشت پر پھیر دے، جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا۔ دیکھیے یہ 4 انگلیاں ہیں، اس کو 4 انگلیوں پر رکھنا، سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیوں پر، اس کے بعد اس کو ایسے کھینچنا، مس کرتے ہوئے کوہنی تک جانا، اور جانے کے بعد یہ انگوٹھے سے پھر ایسے مس کرتے ہوئے یہ ہاتھ ایسے لانا، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کا انگوٹھا سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر پشت پر ایسے مس کرتے ہوئے لے جانا۔ یہ سیدھے ہاتھ کا مسح ہو گیا، یہ سیدھے ہاتھ کا مسح ہو گیا۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کا مسح بھی اسی طرح کرے اور بغیر زمین پر ہاتھ مارے انگلیوں کا خلال کرے۔ یعنی اب جیسے سیدھے ہاتھ کا مسح ہوا ویسے بائیں ہاتھ کا مسح ہونا، بائیں ہاتھ کے 4 انگلیوں پر سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیاں رکھ دینا اور اس کے بعد مسح کرتے ہوئے ایسے پیچھے جانا، پھر اس کے بعد ہاتھ ایسا پلٹانا، پھر یہ انگوٹھے سے ایسے مسح کرتے ہوئے یہ حصے سے مسح کرتے ہوئے پھر یہ بائیں انگوٹھے پر سیدھا انگوٹھا ایسا چڑھا کر مسح کرنا۔ یہ پورا دونوں ہاتھوں کا مسح ہو گیا۔ پہلے تو چہرے کا ہوا تھا، اب یہ دونوں ہاتھوں کا ہو گیا۔ اب بچے انگلیوں کے بیچ کے حصے بچے تو بغیر مٹی پر ہاتھ مارے کے دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کے بیچ کے جو حصے ہیں اس کا خلال کریں، اس طرح سیدھے ہاتھ کا خلال، پھر اس طرح بائیں ہاتھ کا خلال کریں۔ تیمم ہو گیا۔ یہ تیمم کا طریقہ، تو اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم آگے کی آیت پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکام سننے اور سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے؟ وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بے راہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے۔ ابھی اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ بڑا حصہ ملا ہے؟ تو کون سے کتاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ توریت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر الناس جو فرمایا
الناس کے معنی ہیں لوگ، یہاں لوگوں سے یہودی علماء مراد ہیں، یعنی جو لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اللہ نے ایک کتاب کا ایک بڑا حصہ ان کو دیا، اور ان کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا، یعنی توریت ملی، اس کے باوجود وہ لوگ گمراہی اختیار کر رہے ہیں۔ تو کون لوگ مراد ہیں جو کتاب ملنے پر یعنی توریت ملنے کے باوجود گمراہ ہو رہے ہیں؟ کون ہیں وہ ہیں علماء یہود کے علماء۔ جب علماء گمراہ ہوں گے تو پھر عوام بھی گمراہ ہو جائے گی۔ گمراہی سے مراد کیا ہے؟ یہ جو یہودی علماء گمراہ ہوئے توریت ملنے کے باوجود، تو ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ کس بارے میں وہ گمراہ ہوئے؟ تو ان کے گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی توریت میں توحید کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور آقا علیہ السلام کی شان و شوکت بیان کی جاتی ہے، وہاں وہ لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو مٹا دیتے ہیں یا تو بدل دیتے ہیں، بہرحال پوری کوشش کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی شان و شوکت جو توریت میں ہے وہ لوگوں تک پہنچنے نہ پائے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی گمراہی تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے اور گمراہ ہوئے۔ اس آیت میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے، اس آیت میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، یہ وعید ہے، یعنی تنبیہ کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یعنی ان کے حالات کو اور ان کے انجام کو خوب جانتا ہے، کیونکہ اے حبیب علیہ السلام آپ کے اوصاف حمیدہ سے ان کو حسد ہے، اور آپ کی ذات گرامی کے یہ مخالف رہتے ہیں، اور آپ کی عظمت و آپ کی مرتبت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی گستاخی اور بے ادبی کے در پہ رہتے ہیں۔ یہ اللہ خوب جانتا ہے، اور اس بے ادبی کا انجام ان کو کیا ملنے والا ہے اس سے بھی اللہ خوب واقف ہے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ یہ وعید ہے، اس ایک آیت میں وعید بھی ہے، وعدہ بھی ہے۔ وعید تو آپ نے سن لیا یہودیوں کے بارے میں، اب سرکار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے بارے میں اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ بھی اس آیت میں موجود ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یہ اہل ایمان اور سرکار کے چاہنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ والی اور مددگار ہے، کافی ہے، یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہارے جملہ امور اور تمہاری تمام ضروریات کا کفیل ہے۔ ایک ہی آیت میں نبی پاک علیہ السلام کے مخالفین کے لیے وعید بھی ہے اور سرکار کے چاہنے والوں کے لیے وعدہ بھی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہر مرحلے میں تمہارا وہ مددگار ہے، اے ایمان والو، اے نبی کے چاہنے والو، وہ تمہیں دشمنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اہل ایمان کے لیے بڑے وعدے کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین هادوا يحرفون الکلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا و عصینا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا،
اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں طعنہ زنی کی نیت سے، اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اب وہ ایمان نہ لائیں گے مگر تھوڑے سے آدمی۔ یعنی یہودیوں کی جو گمراہی ہے اور یہودیوں کی جو شرارت ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے جو ان کی بغاوت ہے، بغض ہے، عناد ہے، اس بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ بولتے ہیں ذو معنی لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے ایک معنی اچھے ہوتے ہیں دوسرے معنی برے، تو لوگوں کے سننے میں تو اچھے معنی سننے میں لگیں گے، لیکن ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ان لفظوں سے جو برے معنی لیے جاتے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں۔ یعنی یہودی سرکار علیہ السلام سے گفتگو کرتے وقت میں ایسے لفظ استعمال کرتے جس کے ایک معنی اچھے ایک معنی برے، ذو معنی لفظ، تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا لفظ استعمال کریں جس سے ہماری انا کو تسکین ہو اور ہم ان کی تحقیر کرنے والے ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ ایسا لفظ ہم ان کے لیے بولیں کہ لوگوں کے سننے میں تو اچھا لگے لیکن اس کا دوسرا مطلب بہت ہی غلط ہو، یعنی گالی گلوچ کا اس کا مطلب نکلے، جس کی وجہ سے ہمیں تسکین ہو۔ تو یہودیوں کے دلوں کو اس سے سکون ملا کرتا تھا سرکار کے خلاف بول کر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کا مکر، ان کا فریب اور ان کی شرارت کو ظاہر فرما دیا اور فرمایا کہ ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت ہے اور یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے یہودی، مگر ان میں سے تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے کے پورے یہودی ایسے شرارتی نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ایمان لانے کی امید ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض و عناد اس قدر نہیں ہے جس قدر دیگر یہودیوں کو ہوتا ہے، یا پھر سرے سے ہی ان کے دل آقا علیہ السلام کے بارے میں پاک ہیں۔ یہودیوں نے توریت میں تحریف کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقصد کو اپنے مطلب پر ڈھالا۔ توریت میں اللہ نے جو آیتیں ہمارے سرکار علیہ السلام کے بارے میں ان کی تعریف و توصیف میں نازل فرمائی، ان کو بدل دیا، بدل کر اپنے مطلب کے لفظ وہاں بٹھا دیے، کلمات کو بدل دیا، ایک کلمے کی بجائے دوسرا کلمہ لکھ دیا۔ آقا علیہ السلام کی جہاں نعت ہوتی، جہاں تعریف ہوتی، وہاں دوسرے کلمات لکھ دیے۔ یہودیوں کی ایک اور شرارت یہ بھی تھی کہ وہ آقا دو جہاں علیہ السلام سے ذو معنی لفظ میں بات کرتے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، جس کے ایک معنی تو تعریف کے ہوتے اور دوسرے معنی ذم کے ہوتے، یعنی مذمت کے ہوتے، نعوذ باللہ، جیسا کہ آیت میں ہے غیر مسمع، یعنی اس کے معنی ہے آپ سنائے نہ جائیں۔ اس میں تعریف ہے، مدح ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ کو سننے کو نہ ملے۔ اللہ رب العزت نے ایسی تعریف کا لفظ نازل فرمایا۔ اور ذم کا پہلو یہ ہے جو یہودی لیتے ہیں کہ آپ کو سننا نصیب نہ ہو معاذ اللہ، اس کے معنی یوں لیتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں امت محمدیہ علیہ التسلیم میں سے کچھ علماء نکل کر اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا امتی اور پیروکار بتاتے ہوئے اگر قرآن کریم کے الفاظ کے ایسے معنی لیتا ہے جن معنی میں مذمت ہے نعوذ باللہ، تو پھر امت محمدیہ علیہ السلام کے علماء بھی وہ بظاہر امت محمدیہ کے علماء تصور کیے جائیں گے، لیکن ان کی حرکتوں کے سبب یہ یہودیوں کے ایجنٹ سمجھے جائیں گے، یہودیوں کے پیروکار سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ جو کام یہودیوں نے کیا تھا توریت کے بارے میں، ویسا ہی کام یہ قرآن پاک کی آیات سے متعلق کرتے ہیں۔ یعنی سرکار کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہودیوں کی چال چلنے والوں پر شبہ ہوتا ہے
کہ یہ اوپر سے تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے یہ بھی یہودی ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے، رائنا کا لفظ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ تو رائنا کیوں نہ کہو وہ بتایا جا رہا ہے کہ رائنا بھی ذو معنی ہے۔ اس میں مدح کا پہلو یہ ہے کہ اس کے معنی نکلتے ہیں، اے نبی علیہ السلام ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یعنی جب آقا علیہ السلام واعظ فرماتے تو صحابہ کرام عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے سرکار۔ تو یہ لفظ کے اور ایک معنی نکلتے ہیں جو برے ہیں، یعنی گالی کے معنی نکلتے ہیں۔ اور جو یہودی بیٹھا کرتے تھے منافقین صحابہ کرام کے ساتھ، وہ لوگ بھی رائنا یا رسول اللہ بولتے تھے، مگر ان کی نیتیں کیا تھی؟ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کی نیت سے نہیں بولتے تھے، بلکہ ان کی اپنی زبان میں عبرانی یا سریانی زبان میں وہ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس نیت سے سرکار علیہ السلام سے مخاطبت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کی منافقت تھی، تو ایسے لفظوں کو استعمال کرتے تھے وہ۔ اہل ایمان کو اس بارے میں خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور ایسے لفظ استعمال کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک اچھے اور ایک برے۔ مخلوق کی مدح سے حضور اکرم علیہ السلام کی شان و عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور مخلوق اگر سرکار کی مذمت کرے نعوذ باللہ تو ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر لوگ آقا علیہ السلام کے لیے تعریف کے لفظ استعمال کرتے ہیں، سرکار کی تعریف کرتے ہیں، تو اس سے سرکار کی شان بڑھ نہیں جاتی، اور لوگوں کے برا بولنے سے سرکار کی شان گھٹ نہیں جاتی۔ اس واسطے کہ آقا علیہ السلام کی شان و عظمت تو اللہ نے بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تب جس کی شان و عظمت کو اللہ بلند کرے، مخلوق کیا بلند کر سکتی ہے؟ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی تعریف کرے اللہ اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے، اور جو آقا علیہ السلام کی برائی بیان کرے معاشرے میں سارے لوگوں میں اللہ اس کو برا بنا دیتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ہمیشہ تعریف و توصیف کرتے رہیں۔ بعض لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر بارگاہ رسالت کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، دنیا کی خاطر سرکار کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے طالبوں کی مذمت میں ایک حدیث آئی ہے، حدیث پاک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم پڑھتا ہے لیکن اس میں اس کی رضائے الہی مطلوب نہیں رہتی، علم حاصل کرتا ہے لیکن اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اسے صرف دنیاوی اغراض مد نظر ہوتے ہیں، بس میں اپنے علم کے ذریعے دنیا کماؤں، دنیا کماؤں، دنیا کماؤں، اور دنیا کمانے کی چکر میں وہ اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت میں بھی اتر جاتا ہے، تو قیامت میں اللہ رب العزت اس کو ایسے محروم رکھے گا کہ وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں ملے گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ علم حاصل کرو تو پھر اس علم کے ذریعے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرو، اپنے علم کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت یا ان کی برائی کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر اپنے علم کے ذریعے سرکار کی برائی کی کوشش کرو گے تو پھر جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، اور اپنے علم کے ذریعے آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کو اپنا شعار بنا لو گے،
تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں داخلہ بھی ہوگا اور جنت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربت بھی نصیب ہوگی۔ اور آگے کیا آیت ہم پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرف بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ یہ خطاب بھی یہودیوں سے، جو ابھی خطاب ہوا وہ بھی یہودیوں سے، اور کتاب کی تصدیق سے مراد توریت ہے، یعنی یہودی جو تھے وہ توریت کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، حالانکہ قرآن پاک ان کی مانے جانے والی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہے قرآن کریم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تم قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تم قرآن پاک کی بات کو ماننے تیار کیوں نہیں ہو؟ قرآن پاک نے کیا توریت کا انکار کیا ہے جس کو تم مانتے ہو؟ یہ تو توریت کی تصدیق کرتا ہے، تو جب توریت کی تصدیق یہ کتاب کرتی ہے تو تمہیں بہت جلد اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ توریت کی اس میں تصدیق ہے، تو قرآن کریم کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ کیا چیز ہے تمہیں مانے ہو رہی ہے، تم کو روک رہی ہے؟ بس ایک ہی بات ہے کہ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ چونکہ تمہیں محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض ہے، اس لیے سرکار کی آل سے بھی بغض ہے، سرکار کے اصحاب سے بھی بغض ہے، سرکار پر نازل کردہ کتاب سے بھی بغض ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء یہود سے تھے، انہوں نے ملک شام سے واپسی کے دوران یہ آیت سنی، جو ابھی آیت تلاوت ہوئی۔ دیکھیے آپ، جن کے دلوں میں حق کی طلب رہتی ہے وہ کیسے حق کی طرف راغب ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود سے بڑے عالم تھے، مشہور و معروف، ان کے دل میں حق کی طلب تھی۔ جیسے ہی اس آیت کو انہوں نے سنا، اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ توریت سے انہیں آپ کے رسول برحق ہونے کا یقین کامل ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو یہودی تھے نا، اور عام یہودی نہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، یہ حق کے طالب ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ایسے ہی اور ایک صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سن کر مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے، جن کے دلوں میں حق کی طلب ہوتی ہے وہ قرآن کریم سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اگر غیر مسلم ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر مسلم ہیں مگر بد عمل ہیں تو وہ نیک عمل ہو جاتے ہیں، اگر برے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں حق کی طلب ہوتی ہے، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کے وہ اگر کوشش کرنے والے ہوتے ہیں تو قرآن کریم سے یقیناً ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی دو شخصیات کے نام ہم نے آپ کے سامنے لیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے کی آیت ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں مقدس بنا دے اور ان پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہاں شرک کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ معاف کرتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا۔ ہاں، شرک سے توبہ کر لی جائے اور اسلام قبول کر لیا جائے، ایمان قبول کر لیا جائے، تب معافی ہوگی۔ مگر شرک جیسا ظلم، شرک جیسا گناہ ہرگز معافی کے لائق نہیں۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مرے اور وہ اس وقت شرک سے پاک ہو، یعنی مرنے والا گناہگار تو تھا مگر مشرک نہیں تھا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ دیگر گناہ تو تھے، دیگر سیاہکاریاں تھیں، مگر شرک نہیں تھا، مشرک نہیں تھا وہ، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا اپنی رحمت سے۔ مگر مرنے والا اگر مشرک تھا تو ہرگز اس کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں۔ اگر حالت شرک میں مر گیا ہو تو اس کی بخشش ہرگز نہیں۔ مرتے وقت میں اگر مشرک نہیں ہے اور بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہے تو امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے۔ شرک کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 شرک جلی، نمبر 2 شرک خفی، اور نمبر 3 شرک اخفا۔ شرک جلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ عوام کا شرک ہے، عوام میں پایا جاتا ہے، جیسے بت پرستی، ستارہ پرستی وغیرہ۔ ایسوں کی بخشش ہرگز نہیں ہوتی، اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو بخشش ہو جاتی ہے۔ شرک جلی کہتے ہیں اس کو۔ توحید باری تعالیٰ کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، کلمہ طیبہ کو دل سے مان کر زبان سے اقرار کرنے سے شرک جلی معاف ہو جاتی ہے۔ اب نمبر 2 کیا ہے؟ شرک خفی۔ یہ عام لوگوں کا شرک نہیں ہوتا، یہ خواص کا شرک ہے۔ یہ خواص کے نزدیک شرک معتبر ہوتا ہے، جیسے ریاکاری، حصول دنیا، وہ التفات ما سوا اللہ، یہ خواص کا شرک ہے، شرک خفی۔ ریاکاری خواص کے نزدیک شرک ہے۔ کوئی عمل دنیا کے حصول کے لیے کرنا، عبادتیں دنیا کے حصول کے لیے کرنا، یہ خواص کے نزدیک شرک ہے۔ اور اللہ رب العزت کے سوا کسی اور طرف التفات کرنا، یہ خواص کے نزدیک شرک ہے۔ ایسوں کی بخشش خلوص نیت
اور طلب عقبا اور وحدانیت پر قائم ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو کیا چاہیے جو ریاکاری کرتے ہیں، ان کو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کو طلب دنیا چھوڑ کر آخرت کی طلب کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، تب ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ شرک اخفاء۔ یہ شرک خاص الخاص لوگوں کا شرک ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ شرک سمجھا جاتا ہے، معتبر ہوتا ہے، جو خاص الخاص ہے۔ عوام سے اگر یہ باتیں سرزد ہو جائیں تو شرک نہیں کہلاتی، لیکن خاص الخاص بندوں سے یہ اگر امور سرزد ہو جائیں تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے شرک سمجھا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے ما سوا اللہ کے کسی خیال کو خاطر میں لانا، یعنی ہر وقت اللہ کے طرف رجوع رہنا، ہر لمحہ دیدار الہی میں مستغرق رہنا، ہر لمحہ اس کے خیال میں گم رہنا، یہ ان کا کمال ہوتا ہے، خاص الخاص لوگوں کا۔ اور اگر اس خیال سے وہ ہٹ جاتے ہیں تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے شرک سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے خیال سے کسی اور کی طرف، غیر کی طرف خیال بھی چلا جاتا ہے تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے شرک ہو جاتا ہے۔ انانیت وہاں آ جاتی ہے۔ ایسوں کی بخشش وحدت پر قائم ہونے سے ہو جاتی ہے، یعنی انانیت کو مٹانا اور ہوئیت کو غالب کرنا، انانیت کو مٹانا اور ہوئیت کو غالب کرنا۔ یوں سمجھیے کہ انانیت کو ہوئیت میں فنا کر دینا، ایسا کرنے سے ان کے مراتب بلند ہو جاتے ہیں اور پھر فضل الہی ان کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ بہرحال جیسے جیسے انسان روحانی ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان روحانی ترقیوں کی طرف جاتا ہے ویسے ویسے اس کی پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ جب بندہ ان پابندیوں کا لحاظ رکھتا ہے تو حق تعالیٰ کے درجات عالیہ پا کر مظہر حق بن جاتا ہے، بڑے بڑے مراتب پا لیتا ہے۔ جس قدر فنا ہوتا جائے گا اس قدر اس کو بقا ملتی جائے گی۔ آخری آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اس کا ترجمہ بھی آپ کو ہم نے سنایا کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے اور ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ پارہ نمبر 5 کے رکوع نمبر 4 کی آخری آیت ہے، جس کا ترجمہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ آیت بھی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیا کہتے تھے وہ؟ اپنے آپ کو بڑے مقدس، اپنے آپ کو بڑے متبرک بتاتے تھے یہود و نصارہ۔ ان کے اندر عاجزی، انکساری، سادگی نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر تکبر تھا۔ کہتے تھے وہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو کر یہ اپنے آپ پر نازاں تھے، اپنے عمل پر نازاں تھے، اس پر تعجب ہوتا ہے۔ ایک طرف ان کے گناہوں کا یہ عالم، ان کی ریاکاری کا یہ عالم، ان کی انانیت کا یہ عالم، اور ان کی گمراہی کا یہ عالم کہ وہ خود کو اللہ کے بیٹے بولنے لگ جائیں۔ ان کی گمراہی کا یہ عالم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منفی خیالات رکھیں۔ اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود وہ اپنے کیے پر
نازاں بھی ہیں، اس پر تعجب ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی اور ان کے بطلان کا اظہار فرمایا، تو دوسری طرف اپنے محبوب بندوں کی ستھرائی بیان فرمائی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جو ہر آن تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلی روح کے لیے جد و جہد میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی، ان کو برا کہا، اور ایمان والوں کو، سرکار کے چاہنے والوں کو سراہا، ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ رب العزت نے یفترون علی اللہ الکذب فرمایا، تو یہود و نصارہ جیسے پاکیزگی کے جھوٹے دعوے داروں کی ناپاکی کو ظاہر فرما دیا اللہ نے۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو بڑا مقدس اور بڑا پاکیزہ بولتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی ناپاکی ظاہر فرمائی، اور ایمان والے جو سرکار کے چاہنے والے ہیں وہ عاجزی میں، انکساری میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی برے انسان ہیں، ہمارے اندر بہت برائیاں ہیں، یہ تصور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان کے تقوی کو ظاہر فرمایا، اور ارشاد فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، یہ فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو اور اپنے محبوب بندوں کو ایسے انہیں سراہا کہ ان بندوں کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا، یہود و نصارہ کی ناپاکی اور اہل اسلام سرکار کے چاہنے والوں کی پاکیزگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود مراتب عالیہ کے مالک ہونے کے، اللہ نے کیسے کیسے مرتبے ہمارے سرکار کو عطا فرمائے، اس کے باوجود سرکار علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں اولاد آدم کا میں سردار ہوں، لیکن میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ دیکھیے آپ عاجزی کا معاملہ، سرکار کی انکساری اور سادگی کا آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آدم کی اولاد کا سردار بنایا، اور یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ معلوم ہوا کہ سرور کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان تحدیث نعمت کے لیے، اللہ کی جو دین ہے اس کا چرچا کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمت تمہیں دی ہے تو اس کا تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ساری اولاد آدم کا سردار بنایا، تو اللہ کی اس دین پر سرکار نے شکر نعمت کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی نعمت پر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنایا، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ یہ میں فخریہ نہیں کہتا ہوں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکرانے کے طور پر کہتا ہوں۔ یہ ہمارے سرکار علیہ السلام کی سادگی قربان جائیں، اور الحمدللہ آقا علیہ السلام کی جو سادگی ہے، انکساری ہے، اس کا اثر امت محمدی علیہ السلام کے تمام اولیاء کرام میں، اصحاب کرام میں، آل اطہار میں ہے، اور ہر اہل بیت اطہار کا فرد، صحابہ کرام کی ہر شخصیت، اولیاء اللہ میں سے ہر ایک ولی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کے مظہر بنے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تربیت کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ ہر ولی کے اندر، ہر صحابی کے اندر، ہر آل رسول کے اندر آپ کو ان کے ساری عاجزی اور سادگی نظر آئے گی۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی امت میں ہونے کا شرف ہے، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا نام ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری زندگیوں میں بھی سادگی اور انکساری عطا فرما، اور ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیرو بنا دے، تیرے اور تیرے حبیب پاک کے احکام کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما،
اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا